اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما عن العسکری عن آبائه علیہ السلام فی قول اللہ فی قوله تعالی فی قول تعالی لکھا ہوا ہے فی قوله تعالی اچھا آپ کے قوله تعالی آپ صحیح ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت قال کان بعد نوح قد کثرت السحرۃ والموفہون بعث اللہ ملکین الی نبی ذلک الزمان یذکر ما یسر به السحرہ وذکر ما یبطل به سحرهم وذکر ما یبطل به سحرهم یرد به کیدهم فتلقاه النبی عن الملکین واداه الی عباد اللہ بامر اللہ وَأَمَرَهُمْ مَنْ يَقْضُ بِهِ عَلَى السِّحْرِ وَيُبْطِلُوهُ وَنَهَاهُمْ مَنْ يَسْرُ النَّاسَ بِهِ يَسْرُ بِهِ النَّاسَ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ إِنَّ السَّمَّ مَا هُوَ إِنَّمَا يَطْفُو بِهِ قَائِلَةُ السَّمَّ مَا هُوَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمُتَعَلِّمِ هَذَا السَّمُّ مَنْ رَأَيْتَهُ سَمَّ فَادْفَعْ قَائِلَتَهُ بِهَذَا وَلَا تَقْتُلْ بِالسَّمِّ إِلَّا أَنْ قَالَ. ہماری گفتگو جادو کے بارے میں تھی کہ جادو حرام ہے، تو اس میں ایک بحث یہ رہ گئی تھی کہ دفع السحر بالسحر، جادو کے ذریعے سے جادو کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. جادو تو ہم نے بولا کہ شیخ کی نظر جادو کی تمام اقسام حرام ہیں، لیکن کیا جادو کی کاٹ کرنے کے لیے، جادو کو کھولنے کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے جادو سیکھ سکتے ہیں، جادو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پہلی دلیل کیا تھی بتاؤ. پہلی دلیل کیا تھی؟ پہلی دلیل یہ تھی کہ اس کو نقصان نہ ہو جسم کو. نہیں وہ تو شرط کی تھی علامہ نے کہ جادو میں شرط یہ ہے کہ نقصان ہو، جس میں نقصان نہ ہو وہ شرط، وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو کی تعریف میں تھی. یہاں پر پہلی دلیل انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ انصراف. لکھو، اس لیے میں لکھواتا ہوں کہ کچھ اترے تو وہ منصرف ہے اس سے کہ جادو کی کاٹ کی جائے. یعنی یہ والا جو مورد ہے ہمارا بقی الکلام فی دفع السحر بالسحر، ہماری بحث اس میں جادو کی توڑ میں. تو جو روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جادو حرام ہے، وہ لفظ کے لحاظ سے تو شامل ہوتا ہے کہ اگر آپ جادو کی توڑ کے لیے بھی جادو استعمال کریں تو بھی حرام ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ منصرف ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا طالب علم، تو کوئی سائنس کا بھی ہوگا اس کو بھی طالب علم بولتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو طالب علم بولا جاتا ہے وہ دینی طالب علم کو بولا جاتا ہے. تو لفظ طالب علم منصرف ہے کس کی طرف؟ دینی طالب علم کی طرف. تو اس طرح الفاظ کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ان کا دائرہ محدود دائرہ ہوتا ہے، وہ انصراف منصرف ہو جاتے ہیں خاص حصے کی طرف. تو یہاں پر جو سحر ہے اس میں آیا کہ سحر حرام ہے، لیکن وہ سحر کرنے والا سحر حرام ہے، توڑ کے لیے یا کھولنے کے لیے سحر سیکھنا جائز ہے. ٹھیک. تو اس انصراف میں ہم اصل جواز جو ہے وہ جب روایات منصرف ہو گئی، روایات کو ہم نے کسی اور طرف کر دیا تو پھر جو ہے وہ مطلب خالی ہو گیا، تو وہاں پہ اصل جواز حاکم ہو جائے گا. تو یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل جو ہے وہ روایات ہیں. روایات ہیں، کل ایک روایت پڑھی تھی، آج بھی ایک دو روایات آج پڑھیں گے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل جو ہے وہ روایات ہیں جس میں مولانا نے اجازت دی ہے کہ دفع السحر بالسحر کر سکتے ہیں. ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کل جو روایت پڑھی تھی اس میں مولانا نے فرمایا تھا کہ حل ولا طاقت، تو یہ جو ظاہر مقابلہ تھا، یعنی جس چیز کو بند کرنا، ایک چیز کو بند کرنا، یہ بند کرنا حرام ہے،
لگانا یا بند کرنا، جادو کا لگانا یا بند کرنا حرام ہے اور کھولنا جائز ہے. تو جب مولانا نے ایک جملہ کہا کہ حل ولا طاقت، تو جس چیز کے ذریعے سے اور جس چیز کو بند کرنا حرام ہے اسی چیز کے ذریعے سے اسی چیز کو کھولنا جائز ہے. بس اس میں توجیہ کرنا کہ کھولنا جو ہے دعا اور روایات کے ذریعے سے ہے، یہ توجیہ جو ہے وہ غلط ہے. یہ مقابلے کی وجہ سے مقابلہ یہ کہہ رہے ہے کہ حل ولا طاقت، جس چیز کو کھولنا ہے اسی کو بند کرنا ہے. تو جس چیز کا بند کرنا، جادو کا بند کرنا حرام ہے، تو اس کا مطلب کھولنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو جس طریقے سے جس چیز کا بند کرنا حرام ہے اسی طریقے سے اسی چیز کا کھولنا جائز ہے. تو دفع السحر بالسحر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو آج ایک حدیث ہے، وہ ہے امام عسکری علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں، وما انزل علی الملکین، جو نازل ہوا دو فرشتوں کے اوپر بابل میں. ان دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت و ماروت. یہ حضرت سلیمان کے زمانے کی جو وہ چیزیں ہیں. اور حضرت نوح کے بعد تو اس میں روایت میں یہ آیا کہ قالا کانا بعد نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو بچے تو ان میں پھر جادو بہت ہو گیا. قد کثرت السحرہ والموہمون، وہم میں موہا جو ہے وہ یعنی یہی جادو کرنے والے. بعث اللہ ملکین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. دیکھو میم واو ہا، اس بات دیکھو موہا دیکھو نکالو اس میں. اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ بعث اللہ ملکین، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا اس نبی، اس زمانے کے نبی کے پاس. تو وہ ذکر کرتے تھے ما یسر بہ السحرہ، بتاتے تھے کہ جادوگر کیسے جادو کرتے ہیں. اور یہ بھی ذکر کرتے تھے اور ذکر ما یبطل بہ سحرہم، یعنی یذکر ما یسر بہ السحرہ و ذکر ما یبطل بہ سحرہم، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ذکر ما یبطل بہ سحرہم. یا تو وہ یذکر ما یبطل لکھا ہوا ہے. اچھا یذکر لکھا ہے نا، تو وہ صحیح ہے، آپ کی عبارت صحیح ہے. یذکر ما یسر بہ السحرہ و یذکر ما یبطل بہ سحرہم یرد بہ کیدہم. تو وہ بتاتے تھے کہ جادوگر جادو کیسے کرتے ہیں اور ان کے جادو کو باطل کیسے کرنا ہے. وہ ٹریننگ دیتے تھے اس بات کی پوری، تاکہ کیا کریں، ان کی توڑ کر سکے، ان کے جو قید ہے، ان کی سازش ہے، ان کی مکاری ہے، اس کو توڑ سکے. فَتَلَقَّاهُ النَّبِي عَنِ الْمَلَكَيْنِ، تو نبی نے جو ہے وہ ملکین سے سیکھا. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکنا. نبی نے فَتَلَقَّاهُ النَّبِي عَنِ الْمَلَكَيْنِ، نبی نے ان دو فرشتوں سے یہ ساری چیزیں سیکھی. وَدَّاهُ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں تک یہ چیزیں پہنچائیں. بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اور انہیں حکم کیا کہ اس طرح سے جادو کا خاتمہ کر دیں اور اس کو باطل کر دیں، اور منع کیا اس سے کہ لوگوں کو جادو نہیں کرنا. یسحر بہ الناس، اس کے ذریعے سے لوگوں کو جادو نہیں کرنا. وَهَذَا كَمَا يُقَالُ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ کسی کو زہر دیا گیا تو اسے کیسے بچانا ہے. تو جب ایک شخص کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ زہر اگر کسی کو مسمومیت ہو گئی ہے تو اس کو کس طرح اس سے بچانا ہے، تو اس کے لیے اس کو جادو، وہ جو زہر کی مختلف اقسام ہیں وہ پڑھانی پڑیں گی. تو زہر کی اقسام پڑھانی پڑیں گی تو وہ یہی کہے گا کہ یہاں پہ حاضہ کا میوکال ان السما ہوا، جادو کیا ہے، اور ان ما یطفو بھی غائلۃ السما ہوا، اور کس طریقے سے اس کے نقصانات جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں، وہ طریقے کیا ہیں. پھر متعلم سے یہ کہا جائے گا کہ یہ زہر ہے، جو اس کو دیکھے گا
من رأیتہ ثم تم نے اگر کسی کو دیکھا کہ اس کو زہر دیا گیا فتویٰ غائلتہ بہذا تو اس طریقے سے تم اس زہر کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دو، اس کا نقصان ختم کر دو. ولا تقتل بالسم اور کسی کو زہر سے قتل نہ کرنا. تو اب اس کو اگر کسی پہ غصہ آ گیا، کسی سے اس کی لڑائی ہو گئی تو اس کو زہر تو نہیں دے گا، یعنی نہیں دینا چاہیے اس کو. تو یہی چیز انہوں نے بھی کی کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ذَلِكَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے نہیں تھے کسی کو بھی جادو، وَإِبْطَالَهُ اور جادو کی توڑ، حَتَّى يَقُولَ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے سیکھنے والے کے لیے کہ ہم انما نحن فتنہ و امتحان، ہم امتحان ہیں تمہارے لیے، امتحان للعباد، تاکہ تم اطاعت کرتے ہو اللہ کی. جن چیزوں کو تم سیکھ رہے ہو یہ اطاعت نہیں کرتے. وَيُبْطِلُ بِهِ كَيْدَ السَّحَرَةِ اور باطل کرتے ہو تم ساحروں کے قید کو. اور وَلَا تَسْحَرُوهُمْ اور کبھی بھی جادو مت کرنا ان کے اوپر، اور کبھی بھی کافر نہ بننا جادو کر کے. جادو کر کے کافر ہو جاؤ گے. اگر جادو خود کرنا شروع ہو جاؤ گے، لوگوں پہ جادو باندھنا شروع ہو جاؤ گے، جادو کی توڑ کے لیے تمہیں جادو سکھایا گیا، جادو کرنے کے لیے نہیں سکھایا گیا. اگر تم نے الٹا کام شروع کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے. فَلَا تَكْفُرُوا بِاسْتِعْمَالِ هَذَا السِّحْرَ وَطَلَبِ الْإِصْرَارِ وَدُعَاءِ النَّاسِ لَن يَعْتَقِدُوا اور لوگوں کو بلانا یہاں تک کہ لَن يَعْتَقِدُوا یہاں تک کہ وہ معتقد ہو جائیں. اِنَّكَ تُحْيِي وَتُمِيتُ وَتَفْعَلُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، یعنی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا یہاں تک کہ وہ معتقد ہو جائیں کہ جو جادوگر ہے وہی زندہ کر رہا ہے، وہی مار رہا ہے، اور وہ چیزیں کر رہا ہے جس پہ اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا. فَإِنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ یہ سب کفر ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ تو وہ سیکھتے تھے ان چیزوں کو جو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور جو فائدہ پہنچانے والی چیز ہیں ان کو نہیں سیکھتے تھے. لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا ذَلِكَ السِّحْرَ لِيَسْحَرُوا بِهِ وَيَضُرُّوا بِهِ فَقَدْ تَعَلَّمُوا مَا يَضُرُّ بِدِينِهِمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ فِيهِ الحدیث. اس لیے کہ جب وہ سیکھ رہے تھے اس جادو کو تاکہ جادو کرنے اور نقصان پہنچائیں، تو وہ سیکھ رہے تھے ایک ایسی چیز کو جو ان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس میں کسی طرح کا بھی فائدہ نہیں ہے. وفی روایت محمد ابن الجہم لیس فی کتاب رجال محمد ابن جہم انما هو علی محمد ابن انما هو علی ابن محمد ابن جہم. تو بعض دفعہ وہ بیچ کا رہ جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. وہ کہنا ہے روایات میں محمد ابن جہم نام کا کوئی نہیں ہے بلکہ علی ابن محمد ابن جہم ہے. تو وہ بعض دفعہ انسان شارٹ لکھتا ہے اس لیے وہ پہلے والا نکل جاتا ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان مولانا رضا فی حدیث قال وما ہاروت و ماروت فکان ملکین علما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحرہ فیبطلوا به کیدهم وما علم احد من ذلك شيئا قال انما نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز عنه وجعلوا يفرقون بما تعلموا بين المرء وزوجه. قال الله تعالى وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ یعنی بعلمہ. روایت محمد ابن جہم میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام صلوات پڑھیں. سے حدیث ہے کہ ہاروت و ماروت تو فرشتے تھے، جادو سکھاتے تھے تاکہ دوری اختیار کریں سحر سحرہ سے، جادوگروں کے جادو سے بچ سکیں، اور ان کی تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو باطل کر سکیں. اور جس کو بھی سکھاتے تھے اس سے بولتے تھے کہ ہم امتحان ہیں. انما نحن فتنہ، فتنہ یہاں پہ فتنے کے معنوں میں، فتنہ امتحان کے معنوں میں. فلا تکفر
ہم تمہارے لیے مورد امتحان ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، جادو سکھا دیا اب کیا کرتے ہو، تو کہا کہ کافر نہ بننا. فَكَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ، تو کچھ لوگ کافر ہو گئے جادو کو استعمال کر کے، اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا جس چیز سے دوری اختیار کرنی ہے انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس طرح سے علیحدگی کرنے لگے جو سیکھا تھا بین المرء و زوجہ. یعنی جادوگر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کراتا ہے. جیسے وہ ساسیں ہوتی ہیں وہ پٹواتی ہیں شوہر سے، جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے پٹواتی ہیں اس کو. تو یفرقون بما تعلم به بین المرء والزوجہ. قال اللہ تعالی وما هم بضارین به من احد، یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. تو اس کو انہوں نے مانا کیا یعنی اللہ کے علم سے، یعنی اللہ کا اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ان کو نقصان پہنچاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ایک موقع دیا. اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ نقصان پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اذن کا مطلب یہ علم نہیں ہے صرف، اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے باہر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے. جیسے دوا اثر کرتی ہے تو دوا اثر کرتی ہے اللہ کے اذن سے. حاذا کلہ مضاف عن الظاہر اخبار الساحر ارادۃ من یخشی ضررہ. یہ مضاف ہے اس کے اوپر کہ ظاہر اخبار ساحر، ظاہر اخبار ساحر کیا ہے؟ ارادۃ من یخشی ضررہ، یعنی اس کا ارادہ کرنا جس کے ضرر سے ڈرتے ہیں. کما اعترف به بعض الاساطین واستقرب لذلك جواز الحل به بعد ان نسبه الى كثير من اصحابنا، لكنه مع ذلك كله قد منع العلامہ في غیر واحد من کتبه والشہید في الدروس والفاضل الميسي. اب جو لوگ اس ہمارے مخالف ہیں، جو لوگ دفع السحر بالسحر کی حرمت کے قائل ہیں، جواز کے قائل نہیں ہیں، ان کا بتا رہے ہیں. کہہ رہے کہ ظاہر اخبار یہ ہے کہ یعنی جس چیز سے انسان ڈرتا ہے ساحر اسی کا ارادہ کر رہا ہے. ارادہ تو میں یکشا ضرر ہو، جیسا اعتراف کیا بعض اساطین نے. اور وَسَقْرَبَ لِذَلِكَ جواز الحل، یعنی قریب کیا کس کو؟ جواز حل کے قول کو. اس کے بعد کہ اسے نسبت دی بہت سے اصحاب کی طرف، لیکن ان تمام اصحاب کے ہونے کے باوجود بھی علامہ نے اور شہید نے اور دروس میں، علامہ نے ایک سے زیادہ کتابوں میں، شہید نے دروس میں، اور فاضل میسی نے اور شہید ثانی نے من حل السحر بھی، یعنی جادو کے ذریعے سے جادو کی توڑ کو منع کیا ہے. جادو کے ذریعے سے جادو کی توڑ کو ان لوگوں نے منع کیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ حَمَلُوا مَا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ مَا اعتبار سندی عَلَى حالت الضرورہ. روایت میں جو آیا کہ جادو کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اس کو انہوں نے حامل کیا ہے مجبوری کے اوپر. ضرورت عربی زبان میں جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجبوری، اضطرار کے اوپر، ایمرجنسی کے اوپر. ایمرجنسی میں تو مردار بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے، تو ایمرجنسی کی صورت میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے جادو کر سکتے ہیں، ورنہ جادو توڑ کے لیے بھی نہیں سیکھ سکتے. وَلَعَلَّهُمْ حَمَلُوا، شاید انہوں نے حمل کیا جو جواز کے اوپر دلالت کر رہا ہے، ما اعتبار سند ہی، اگر اس کی سند معتبر ہو تو اسے حامل کیا ہے. حملوا ما دل علی الجواز علی حالت الضرورہ، حالت ضرورت کے اوپر حمل کیا ہے.
وانحصار سبب الحل فيه لا مجرد دفع الضرر مع امکانه بغیره من الادیة والتعویذات. ہاں یہ بھی کہا کہ اگر جو جادو کا توڑ ہے، مثال کے طور پر ایک خاتون کو کے اوپر اس نے جادو کیا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور اس کے اولاد نہیں ہونے لگی، یعنی اولاد سے وہ رک گئی. اب ڈاکٹروں نے اگر علاج کیا یا تعویذ کے ذریعے سے اس جادو کی توڑ کر دی یا دعاؤں کے ذریعے سے اس جادو کی توڑ کر دی، تو پھر جادو سیکھنا جائز نہیں ہے. صرف اس صورت میں جادو کا سیکھنا جائز ہوگا جب اس کا توڑ کسی اور طریقے سے ممکن نہ ہو. انحصار سبب الحل فیہ فی السحر، فیہ کی ضمیر سحر پر، لا مجرد دفع ضرر، نہ یہ کہ صرف دفع ضرر کرنا جائز ہو جائے گا، ما امکانی بغیر، جبکہ دفع ضرر ممکن ہے کہ بغیر ہی بغیر سحر من الادیات و تعویذات ہم دفع ضرر کر سکیں. تو جب کر سکیں تو پھر اسی سے کریں گے، جادو سے نہیں کریں گے. ولذا ذهب جماعت من الشہیدان والمیسی وغیرهم الى جواز تعلمه لیتوقع به من السحر ویدفع به دعوی المتنبی. اسی لیے شہیدان اور میسی اور غیرهم نے کہا کہ جادو سیکھنا جائز ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جادو کے شر سے بچ سکے. اور جو متنبی نے، متنبی یعنی کسی نے دعوی نبوت اگر کیا، تو جو دعوی نبوت کرتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جھوٹا معجزہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کرتب کمال دکھا رہا ہوتا ہے، خارق عادت عام جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے کوئی چیز دکھا رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی ہڈی پھنسی ہوتی ہے اس کے بھی ہاتھ میں، اس کی انگلیوں کے درمیان کسی نبی کے جو ہے وہ بدن کی ہڈی پھنسی ہوتی ہے جس سے وہ بارش کر رہا ہوتا ہے. تو متنبی کو کے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے، متنبی یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو رد کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جادو سیکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے کہا، شہیدان اور میسی اور غیروں نے کہا. وربما حمل اخبار الجواز الحاکیۃ لقصۃ ہاروت و ماروت علی جواز ذلک فی الشریعۃ السابقۃ وفیہ نظر. جب یہ اتنی سختی کے قائل ہے تو روایت کا کیا کریں گے جو ابھی آئی تھی؟ کہ اس روایت کو ہم کریں گے حضرت سلیمان کے زمانے پر، کہ اس زمانے میں کیونکہ جادو زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے اجازت دے دی تھی. آج کے زمانے کے اوپر ہم نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں وفیہ نظر، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. روایت میں تو ایسی کوئی، اچھا خود شیخ اپنی طرف سے لے جا کے کہیں اور پھنساتے ہیں، پھر خود ہی اس کو اشکال کرتے تھے. اس نے بیچارے نے، غریب نے کہا بھی نہیں ہوگا. ثم ظاہر ان التذکیرات باقسامها داخلة في السحر على جميع تعاریفه وقد عرفت ان الشہیدین مع عکس الاصرار في تحریم السحر ذکر ان استخدام الملائکة والجن من السحر ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخیره ومسائر التعریف وظاہر شمولها لها وظاہر عبارت الازاح ایضا دخولها فيما قد دعواه الضرور على التحریم لأن الظاہر دخولها في الأقسام والعزائم والنفث ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك خصوصا الانسان وعمل السیمیہ ملحق بالسحر اسما وحکما او حکما. کہہ رہے ہیں کہ پھر جو وہ اب یہ آخری جو وہ پیراگراف اس کا، کہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو تسخیرات ہیں، جتنی تسخیرات، یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. کسی بھی چیز کو تسخیر کرنا، یعنی بیوی یہ چاہے کہ میں شوہر کو تسخیر کروں، یا ملائکہ کو تسخیر کرنا، یا جنات کو تسخیر کرنا، یا کسی بھی ارواح کو، کسی طرح کی ارواح کو تسخیر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حتیٰ یا جانوروں کو تسخیر کرنا، پرندوں کو تسخیر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. ظاہر ان التسخیرات باقسامها داخلۃ فی السحر علی جمیع تعریفہ، جو بھی تعریفیں آئیں اس میں
تذکیرات جو ہے وہ سحر میں داخل ہیں. اور آپ نے جان لیا کہ شہیدین ما اخذ الاصرار فی تحریم سحر، جو شہیدین شرط کرتے ہیں کہ ضرر پہنچانا حرمت کی بنیادی، سحر کی حرمت کی بنیادی دلیل شہیدین جو اصرار کو ذکر کرتے ہیں. اخذ الاصرار فی تحریم سحر یعنی سحر مطلقہ حرام نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچائے تو حرام ہے. تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ ذکر یہ کرتے ہیں کہ استخدام الملائکۃ والجن من السحر، ملائکہ کو استخدام کرنا، جنات کو تذکیر کرنا، استخدام کرنا یہ جادو سے. وَلَعَلَّ وَجْهُ دُخُولِهِ تَضَرُّرُ الْمُسَخِّرِ بِالتَّذْکِیرِ، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو مسخر ہے، جس کو آپ نے تذکیر کیا ہے، فرشتہ یا جن، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تذکیر ہو کے اس کو تکلیف ہوتی ہے. وَمَسَائِرُ التَّعْرِیف وَالظَّاہِرُ شُمُولُهَا لَهَا، جہاں تک دوسری تعریفوں کی بات ہے تو وہ سب جو ہے وہ اس کو شامل ہوتی ہیں. واحد کیونکہ شہیدین اصرار کو شرط کرتے ہیں تو اصرار کا پھر ہم نے یہ معنی کیا کہ تذکیر کر کے ان کو نقصان ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ حرام ہوگا، ورنہ جو دوسری تعریف ہیں اس میں اصرار جو ہے وہ اخذ نہیں ہے، شرط نہیں ہے. فظاہر شمولہ لہا، ظاہر یہ ہے کہ تذکیر بھی اس میں شامل ہے اور حرام ہے چاہے نقصان ہو یا نہ ہو. وظاہر و عبارت الایذاء اذن دخول حاضی فی ما قد دعواہ الضرورہ علی التحریم. دوسری تعریفوں میں یہ ہے کہ اچھا ظاہر عبارت ایذا کیا ہے؟ وہ بھی ہے کہ تذکیرات بھی جو ہے وہ ماقد اجماع یا ادعائے ضرورت انہوں نے کیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا تحریم جو ضروری ہے، جیسے شراب کی حرمت، کیونکہ شراب کی حرمت کے لیے کوئی دلیل تھوڑی چاہیے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے اسلام میں. تو اسی طرح سے ادعائے ضرورت کیا تھا تحریم کے اوپر، تو جو ادعائے ضرورت انہوں نے کیا تھا اس کے ماقد میں یہ تذکیرات بھی شامل ہے. یہ ہو گیا. وظاہر عبارت الازاء ایسن دخول حاضی فی ما قد دعواہ ضرورہ علی التحریم لأن الظاہر دخولها فی الاقسام والعزائم والنفس، یعنی ظاہر یہ کہ ان کا داخل ہونا اقسام سحر میں اور عزائم یعنی حرمتوں میں، والنفس یعنی پھونکنے میں، پھونکتے ہیں نا یہ اس میں. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَذْكِيرُ الْحَيْوَانَاتِ، اسی میں آ جاتی ہے حیوانات کو تذکیر کرنا. من الحوام، حوام یعنی حوام کیا ہوگا؟ حوام خاص جو ہے وہ حیوانات کی ایک قسم ہے. حوام یعنی سمندری حیوانات جو ہے وہ سبا یعنی وحشی حیوانات. وہ سبا بھی جو ہے وہ سبو یعنی جو چوپائے ہوتے ہیں، اس میں جو وہ درندے ہوتے ہیں، درندے. والوحوش یعنی وحشی. سبا یعنی درندے جیسے چیتا ہے، شیر ہے، اور وحوش وغیرہ ذالک خصوصاً الانسان، انسان کو تذکیر کرنا. وعمل السیمیہ ملحق بسحر اسماً و حکماً، عمل سیمیہ یا موضوع کے لحاظ سے ملحق بسحر ہے یا جو ہے وہ حکم کے لحاظ سے ملحق بسحر ہے. یعنی اگر آپ نے کہا کہ سیمیہ جو ہے وہ جادو کا حصہ نہیں ہے، الگ ہے، تو پھر جو ہے وہ حکم کے لحاظ سے ہم کہیں گے کہ جادو کا حکم جو ہوگا وہی اس کا بھی حکم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کہا کہ یہ خود جادو ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. وَقَصَّرَ سیمیہ کیا؟ سیمیہ یہ ہے کہ یعنی اس کے جو تخیلات ہیں ان کو خراب کرنا. جیسے مثال کے طور پر کسی کو بھی ایسے لگے کہ اس کے دونوں طرف جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، یہ عمل سیمیہ ہوتا ہے. یہ اس کی مثال جو ہے وہ جیسے ٹیلی پیتھی وغیرہ یا ہپنوٹزم، ہپنوٹائز جو کرتے ہیں، تو مجھے تو اس کا صحیح پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تخیلات کو خراب کرنا کسی کے، تو یہ عمل سیمیہ ہوتا ہے. ہپنوٹائز بھی اسی میں آتا ہے، تو اس کے ذہن کو متاثر کرنا، تو یہ بھی جادو ہی میں ملحق ہے.
وَقَصَّرَهَا بِحُرْمَتِ الشَّهِيدِ فِي الدُّرُوسِ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى مَا قِيلَ إِحْدَاثُ خیالات لا وجود لها، اس کے ذہن میں ایسے خیالات وجود میں لے کر کے آئے، لا وجود لها فی الحس، کہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہ ہو، یوجب تاثیرہ فی شیء آخر، تاکہ اس سے جو ہے وہ کسی دوسری چیز میں اثر ہو. ٹھیک ہے. آخری جو ہے وہ یہ الحادیہ عشرہ الشعبدہ حرام، شعبدہ حرام ہے. یہ والی انگلش کی ڈکشنری نکالنا، پتہ نہیں اس کی کیا نظر ہو، لیکن ان کی نظر میں شعبدہ حرام ہے. اور یہ حرکت سریعہ، تیزی سے کوئی حرکت انجام دینا، بحیث یوجب علی الحس الانتقال من الشیء الی شبیہ، یعنی حس کے اوپر جو وہ واجب کر لے کے وہ منتقل ہو جائے ایک شے سے دوسری شے کی طرف. کما یرا النار المتحرکۃ علی الاستدارۃ دائرۃ متصلۃ لعدم ادراک السکونات المتخللہ بین الحرکات، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آگ جو ہے وہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے. جیسے آگ ہے، آگ جو ہے وہ جو جل رہی ہے تو وہ سانس لے رہی ہے، یعنی رک رہی ہے، جل رہی ہے پھر رک رہی ہے، جل رہی ہے پھر رک رہی ہے، لیکن جو اس کا فاصلہ ہے وہ اتنا کم ہے کہ انسان نہیں دیکھ سکتا. جیسے بجلی بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہے، یہ بلب جو ہے وہ جل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے، جل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے، لیکن اتنی تیزی سے جل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جل رہا ہے. یہ کما یرا النار المتحرکۃ علی الاستدارۃ، ایک آگ جو وہ گھما رہا ہے دائرے کے اوپر، دائرتاً متصلتاً، وہ اتنی تیزی سے گھما رہا ہے، لعدم ادراک سکونات، جو اس کے بیچ کے سکون ہیں جو متخلل ہیں حرکتوں کے بیچ میں، وہ انسان درک نہیں کر پاتا، اتنی تیزی سے وہ گھما رہا ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ دائرہ ہے. وَيَدُلُّ عَلَى الْحُرْمَةِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ مُضَافًا إِلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَاللَّهُ دُخُولُهُ فِي السِّحْرِ. حرمت پر اجماع کے بعد، یعنی ایک تو دلیل اجماع ہو گئی، دوسری دلیل باطل ہو گئی، اور تیسری دلیل جو ہے وہ لعب ہو گئی، اور چوتھی دلیل جو ہے وہ سحر ہو گئی. تو 4 دلیل ہو گئی شعبدے کی حرمت کے لیے. انہوں نے شعبدے کی حرمت کے لیے 5ویں دلیل جو ہے وہ دخولہ فی السحر، سحر میں داخل ہو گیا تو بس پھر وہ روایتوں میں بھی داخل ہو. پھر روایت المتقدمہ 5ویں نہیں ہوگی، یہی ہوگی ان الاحتجاج المنجبر وہنھا، تو احتجاج کی روایت. پھر روایت المتقدمہ الاحتجاج جس کی کمزوری کی تلافی کر دی گئی، المنجبر وہنھا بالاجماع المحکی، اجماع محکی سے اس کے وہن کو جبر کر دیا گیا، یعنی تلافی کر دی گئی، اس کی کمزوری ختم کر دی گئی. وفی بعض تعریف المتقدمۃ للسحر ما یشملھا، اور جو جادو کی ہم نے تعریفیں ذکر کی ہیں ان میں سے بعض تعریفیں اس کو شامل ہوتی ہیں، شعبدہ کو، تو یہ حرام ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آله